تو دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو کہاں سے، کہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے افیکٹو بزنس کمیونیکیشن، ٹھیک ہے جی، اور بزنس کمیونیکیشن، اس کے اندر یہ دوسرا پارٹ ہے جس کو آپ نے نام دیا تھا افیکٹو بزنس کمیونیکیشن کا، اور اس میں اب انٹروڈکشن بھی ہو گیا، پلاننگ بھی ہو گیا، اور ہم میڈیا اینڈ چینل پہ بات کر رہے تھے۔ میڈیا اینڈ چینل میں ہم فیس ٹو فیس پہلے کر چکے ہیں، ابھی ہم نے ریٹن کمیونیکیشن کیا، اور اب ہم کرتے ہیں الیکٹرانکس اینڈ ویژول کمیونیکیشن کے اوپر بات۔ سو لیٹ اسٹارٹ جی، وٹ از الیکٹرانکس اینڈ ویژول کمیونیکیشن۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکٹرانک اینڈ ویژول کمیونیکیشن ہے، اس نے ہماری زندگی کو بہت آسان کیا ہے، اور پرٹیکولرلی کووڈ پیراجم میں تو اس نے ہماری کاروبار کو چلانے کا ایک بہت اہم ذریعہ بنا ہے۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ ای میل، وائس میل، ویڈیو کانفرنسنگ آر الیکٹرانک فارم آف ریٹن، اسپوکن اینڈ ویژول کمیونیکیشن، بینگ فلیکسیبلٹی، اسپیڈ، لو کاسٹ، یہ ساری کوالٹیز ان کے اندر ہیں۔ لیکن اس کے اندر پرٹیکولرلی جن چیزوں نے ہمیں بہت انسپائر کیا ہے، کام دیا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ورکیبل ہیں ویژول کے اندر۔ لیکن پھر بھی ہم اس کے اندر سب سے پہلے سوال کرتے ہیں، اے سسٹم از اے کمپیوٹر بیس سسٹم دیٹ الاؤ یوزر اینڈ سبسکرائبرز to exchange personal information, to select deliver information, to process transaction related to individual, organization, product, service use, ordinary phone۔ جی پلیز اس کو ہم کس میں رکھیں گے شابش؟ in which we include it، so in which we include it، آپ کس میں اس کو انکلوڈ کریں گے؟ جی شابش، تو you will include it into a وائس میل۔ یہ وائس میل ہے جس کے اندر یوزر کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ایک انفارمیشن کو ذریعہ وائس میل کے ذریعے، یعنی آواز کے ذریعے پیغام کو آگے پہنچا سکے۔ جی بچوں، اے میسیج ڈسٹریبیوٹیڈ بائی الیکٹرانک مینس فار ون کمپیوٹر یوزر ٹو اندر مور ریسیپینٹ وایا نیٹ ورک۔ ایک ایسا میسیج جو نیٹ ورک کے ذریعے ایک سے یا بہت سارے یوزر کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اٹ از این ای میل جو عمومی طور پہ یوز ہوتی ہے، چلیے جی چلتے ہیں ویژول ایڈس کی طرف۔ ویژول ایڈس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، جیسے بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، ہینڈ آؤٹس، فلپ چارٹ، اوور ہیڈ پروجیکٹر، سلائڈس، فلم ویڈیوز اینڈ پراپس ڈیمونسٹریشنس۔ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے آپ کا ویژول کمیونیکیشن کیسے ہونی چاہیے، کیا خاص بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے ویژول کمیونیکیشن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ عام کمیونیکیشن کی نسبت زیادہ امپیکٹفل ہیں، زیادہ پرتاثر ہیں، زیادہ توجہ حاصل کر دیتے ہیں، اور جلدی سے بات کو واضح کر دیتے ہیں۔ یہ چیز باقی کمیونیکیشن میں آپ کو اتنی زیادہ نہیں ملے گی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈیوریبل میموری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویژول میموری۔ تو ویژول میموری جو ہے وہ زیادہ کلیئر اور زیادہ یادگار رہتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ اگر اس کو مس ہینڈل کیا گیا تو جتنا اس کا فائدہ ہے اتنا ہی زیادہ اس کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ مس انٹرپریٹ کر دے گی چیزوں کو۔ پھر بھی دیکھیے کہ بزنس ورلڈ میں بہت زیادہ اس کا استعمال موجود ہے، چونکہ بزنس ورلڈ میں اسے کیئرفلی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وائٹ بورڈ اینڈ بلیک بورڈ اینڈ وائٹ بورڈ۔ پہلے تو یہ بلیک بورڈ ہی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریپلیس ہو گئے وائٹ بورڈز کے اندر۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ ہم جتنی دفعہ چاہیں انہیں کلین کر کے دوبارہ لکھ سکتے ہیں، اور ان کا نقصان یہ ہے کہ ہر دفعہ لکھنا ایک محنت کا عمل ہے، کمبرسم پروسیس ہے، اور اس کے اندر ٹائم کنزیوم ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں دا انسٹرکٹر کین ٹک آئٹم آف ایز دے آر اکمپلش ڈیورنگ دا کلاس۔ ایٹ دا اینڈ دا انسٹرکٹر کین ریویو اے لیسن ٹاپک ود اسٹوڈنٹ بائی یوزنگ ڈفرینٹ کلر مارکرس۔ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ڈفرینٹ کلر مارکر سے لیکچر کو ریویو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے وائٹ بورڈ کی، جس کے اوپر ایک دفعہ ہم لکھتے ہیں لیکچر کو، پھر ریویو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو بڑے کام کی چیز ہے اور ہم لیکچرز میں اکثر استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمارے کام کو آسان کرتی ہے، وہ ہے ہمارے پروفیسرز کے ہینڈ آؤٹس۔
وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر لیکچر کے لیے ایک آدھ ہینڈ آؤٹ بنا لاتے ہیں اور وہ ہینڈ آؤٹ آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں، جس کی مدد سے وہ چیزوں کو ریئلائز کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے ان کو ہم نے لے کر چلنا ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے ہینڈ آؤٹس ہیں. اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسرسائز کرانی ہے، جو کیس اسٹڈی کرانا ہے، جو بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، وہ پروفیسر صاحب ہینڈ آؤٹ میں ہی لے کر آ جاتے ہیں، اور بعد میں وہی ہینڈ آؤٹ اگر ہم جمع کریں تو ہمارے نوٹس بھی بن جاتے ہیں. تو یہ بھی چیز ہوتی ہے. اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہمارا فلپ چارٹ. فلپ چارٹ ہوتا ہے ایک بڑے سے اسٹینڈ بورڈ کے اوپر پیپر کا ایک سیٹ لگا ہوتا ہے، جس کو ہم ایسل فریم کہتے ہیں. اس کو جب ہم لکھ لیتے ہیں تو اوپر کا پیج پھاڑ کے ضائع کر دیتے ہیں اور نئے والا پیج جو ہے وہ لے آتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے، پرٹیکولرلی جب کوئی اسپیکر یا ٹرینر بڑا پیشنیٹ ہوتا ہے، اپنے ٹاپک سے بڑا اٹیچ ہوتا ہے، تو اس کے لیے مشکل ہے کہ بورڈ کو رب کرے. تو اس کے لیے آسان ہے کہ پیپر کو ہٹائے اور لکھنا شروع کر دے. تو اس لیے یہ بڑے کام کی چیز ہے. اب آپ آ جاتے ہیں اوور ہیڈ پروجیکٹس کے اوپر. اوور ہیڈ پروجیکٹس بہت کام کی چیز ہیں، پرٹیکولرلی میڈیا آرٹ کے اندر، پرٹیکولرلی انگلش لٹریچر کے اندر، جو آپ کی بزنس لا یا لا کی کلاسز اس کے اندر، کہ آپ اس کی مدد سے کلپس دکھا سکتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دکھا سکتے ہیں، اور اس سے اپنا پوائنٹ آف ویو اور نقطہ نظر بڑی آسانی سے دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسے مارک اپ کر سکتے ہیں، فلم کو چلا سکتے ہیں. تو یہ سارے کام ہی آپ لے کر چل سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ورکیبل ہیں. اور دوسری طرف معاملہ جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ جتنا یہ اوور ہیڈ پروجیکٹر امپورٹنٹ ہے، یہ تو ویڈیو بھی چلا لیتا ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ ہم اس کی مدد سے سلائڈس کو یوز کر کے مائکروسافٹ ورڈ کی مدد سے، پاور پوائنٹ کی مدد سے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اور ہم اس کو پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں. بالکل جس طرح اس وقت میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ سارا کام جو ہے ماڈرن سافٹ ویئر سچ ایز مائکروسافٹ میں ہوا ہے، جس سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہ بڑا آسان ہے. میں جب اکثر اکنامکس پڑھاتا ہوں، تو جب میں نے اکنامکس کے اندر ملٹی میڈیا کو انٹروڈیوس کرایا، تو آئی واز ٹیچنگ ان اندر کالج، بڑا مشہور کالج ہے، آج کل بڑے بچے ہیں ان کے پاس. تو انہوں نے بڑا مذاق سا اڑایا، انہوں نے کہا جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، اکنامکس میں آپ ملٹی میڈیا یوز کریں گے؟ میں نے کہا میں کروں گا. اور کہا جی فائدہ، کوئی ایک فائدہ ہو تو آپ کو بتائیں نا جی. دیر آر نمبر آف بینیفٹس آف اٹ. کوئی ایک بینیفٹ ہوتا ہے، انسان سوچے نا جی، کہ دیکھیے کہ آپ ایٹ اے ٹائم کتنا کام کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پریزنٹیشن ہے، تو آپ اس پریزنٹیشن کو پک کرتے ہیں. جیسے یہ میری آج کی پریزنٹیشن ہے، میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ورکیبل چیز ہے اور کتنا فائدہ رہتا ہے اس کا. جیسے لیٹ سپوز یہ میرا لیکچر ہے جی، تو یہ میں نے آج ڈیلیور کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر میں نے جو کل کا کام کیا ہوا ہے وہ سارا ریٹن ہے. اگر یہ کسی بھی دوسرے وائٹ بورڈ پہ ہوتا تو یہ مٹا ہوا ہوتا، لیکن آج یہ اس کے اوپر موجود ہے. اس کے بعد اسی میں میں نے ایکسپلین کیا، اسی کے ساتھ میں نے ڈائیگرام سنائی، وہ آ گئی سامنے. اب یہی اسٹوڈنٹ کو میں سینڈ کر دوں، یعنی اب یو کین سپوز ڈیٹ کہ اگر آپ بورڈ پہ لیکچر دیتے تو وہ کاپی پہ نوٹ کرتا جو کرتا. اب اس میں کیا ہوگا کہ دیکھیے یہ جو پاس پیپر کا سوال ہے وہ بھی ساتھ ہی حل ہو گیا ہے نا جی. پاس پیپر کا سوال بھی ساتھ ہی حل ہو گیا، اور پاس پیپر کے سوال کے ساتھ ساتھ ہی ایگزامینر جو اس کے اسٹوڈنٹس کے سلوشن تھے اس کے اوپر کمنٹس بھی اس کے آ گئے. تو ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم، ادھر ٹاپک کرایا، ادھر ٹاپک مکمل کیا، ادھر سوال حل کرایا، پاس پیپر کے جتنے آ چکے ہیں سارے ڈسکس کر دیے. اس کے بعد کہیں کوئی ایک دو سوال ایسے پکڑے جو بچوں نے ایگزام میں بہت غلط کیے تھے، ایگزامینر کے کمنٹس پکڑے، بچوں کو سمجھایا کہ یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو آپ کے سارے کام ایٹ اے ٹائم ہو جاتے ہیں. تو یہ بچوں میں بات کر رہا تھا کہ یہ ملٹی میڈیا کی صفت ہے. تو جب میں نے اس صفت کو دیکھا، اور پرٹیکولرلی وہ پیپر جن کے اندر ایم سی کیوز ہیں، اس کے اندر آپ ایم سی کیوز کا کیا کریں گے پھر، تو اس لیے پھر چوز یہ کیا. تو پھر انہیں اس وقت تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن لیٹر انہیں اندازہ ہوا کہ یار وہ بندہ بات ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ورکیبل چیز ہے. اب اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک چیز آ جاتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ویڈیو اینڈ فلم.
میں نے بتایا تھا کہ انگلش لٹریچر میں یا بعض میڈیا آرٹس وغیرہ میں جو چیز آپ کتاب سے پڑھیں گے سیورل آف بکس سے سمجھ نہ آئے شاید، لیکن ایک ویڈیو دیکھنے سے آپ کو ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے اور سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ بڑا فائدہ ہے ویڈیو کا. اور بعض چیزیں ہیں وہ ڈیمونسٹریٹ کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن کی گئی ہے کہ جی اگر اس طرح آگ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا جاتا ہے. گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ سے کیا ہوتا ہے، ان کی سیکورٹی لیول، وہاں پہ ٹریول کرنے والے کا سیفٹی سٹینڈرڈ کا اندازہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انہی سے اندازہ کر کے تو پھر آگے ان کو لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ انہی سے اندازہ ہوتا ہے پروز اینڈ ڈیمونسٹریٹ، کہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ بچوں ہم بات کر رہے تھے آپ کے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر ریلیٹڈ ود دیٹ. تو آج کے لیکچر میں میں نے ویژول اینڈ جو آپ کے ریٹن میڈیا ہے اس کو کمپلیٹ کیا. اس اعتبار سے آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے وی ڈن دا سیکنڈ پارٹ ایز ویل آف دا چیپٹر. تو چیپٹر کا جو سب سے لمبا دوسرا پارٹ تھا وہ کور ہو گیا. تو اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ڈن ہو گیا آپ کا، یہ ڈن ہو گیا آپ کا. اب آپ کو آگے چلنا ہے اوور کم کمیونیکیشن چیلنجز. یہ جو کمیونیکیشن چیلنجز ہیں یہ ہم چیپٹر 1 میں پہلے ہی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، جس کے اندر جو ہے آپ کا بیریئر ہے، نوائس ہے، اور اس کے علاوہ تو اس لیے یہ یہاں پہ ریپیٹ کرنا ہے. تو اس کو میں یہاں پہ کوئی زیادہ ٹائم کہوں گا کہ نہ دیا جائے، اس کو یہاں پہ صرف گو تھرو کیا جائے، چونکہ ساری کی ساری باتیں پریویس والی ہی ہیں جو کہ ریویو ہوں گی. تو یہاں تک آج کا لیکچر رکھتے ہیں. آج کے لیکچر کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک لے لیتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کو 1 سے لے کے 100% تک رینک کیا جا سکتا ہے تو آپ کہاں سٹے کریں گے؟ جی شابش. سو اٹس 100%، 96، 96، 91. سو مور اور لیس از مور دین 90. سو اٹ مینس دیٹ تو باقی تھوڑی سی ایفرٹ بھی ایڈ کی جائے تو یہ اور بڑھ سکتا ہے. تو ہم اس اوپر کوشش جاری رکھیں گے اور ہم نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ اوور کمنگ کمیونیکیشن چیلنجز کوشش کریں گے کل وائنڈ اپ کریں اور کل چیپٹر نمبر 2 جو ہے ہمارا ڈن ہو جائے. ہمارے جو آگے چل کے سیکوینس ہوگی اس کے اوپر تھوڑا سا میں بات کرتا چلوں. آج جو سیکوینس آگے چل کے ہماری ہوگی کورس کی